انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آپ ہتھیلی کو سیدھا کریں، اور میں نے ہتھیلی کو سیدھا کیا۔ میرے والد نے اس پر، اب مجھے یاد نہیں آ رہا چونی تھی آٹھنی تھی، وہ رکھی، اور میرے والد کہنے لگے کہ آپ اس کو کہتے جاؤ کہ یہ گرم ہو رہی ہے اور مستقل کہتے رہو، اور میں یقین کیجیے مستقل کہتی رہی اور اتنی گرم ہو گئی کہ میں نے ایک دم سے اس کو پھینک دیا۔ میں نے والد سے پوچھا کہ یہ کون سا جادو ہے کہ جو اس طرح سے ہوا؟ تو میرے والد نے مجھے کہا کہ یہ مسمیرزم کی بات کہی اور ہپنوسس کی بات کہی، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جیسا آپ سوچو گے ویسی ہی چیزیں ہونے لگیں گی۔ میرا نام شبنم گل ہے، اس وقت میں سندھی لینگویج اتھارٹی میں سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہوں، اور بنیادی طور پر میں ایجوکیشنسٹ ہوں۔ میری زندگی کا سفر جو کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے والد ڈاکٹر بشیر احمد ایک لبرل انسان تھے، اور ہمارا جو خاندان وہ ایک سندھ کا روایتی خاندان تھا، جس میں پہلی لڑکی ہوں جو باہر آئی اور اس نے اسکول اور یونیورسٹی دیکھی۔ بہت سارے مسائل تھے، بہت ساری مشکلاتیں تھیں، چونکہ ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی باہر نہیں نکلی، میں خاندان کی پہلی لڑکی تھی، اور میرے والد چونکہ سندھ کے مختلف علاقہ جات میں پوسٹنگ ان کی ہوا کرتی تھی، وہ تعینات تھے، تو ہر 2 سال کے بعد ہمارا ماحول بدل جایا کرتا تھا، اور وہ ایسے علاقے تھے سندھ کے جہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے نہ کوئی اسکول تھا اور نہ ہی ایسا کوئی ماحول تھا، لہٰذا میرے والد نے مجھے لڑکوں کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ہم لوگ 7 میں ہوا کرتے تھے، اور 7 کا وہ اسکول لڑکوں کا اسکول تھا، اور ٹیچرز بھی سب اساتذہ بھی ہمارے مرد حضرات تھے، لیکن اس کے بعد جو بھی اسکولز جن اسکولز میں میرا داخلہ ہوا وہ بھی لڑکوں کے اسکول تھے۔ ان اسکولز میں جا کے مجھے لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے اور جو میل اساتذہ سے پڑھ کر میرے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوئی، لڑکوں والی خود اعتمادی پیدا ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں جب کھیلتی ہیں تو وہ گڑیوں سے کھیلتی ہیں، اور لڑکے جب کھیلتے ہیں تو وہ زیادہ تر آؤٹ ڈور گیمز ہوتی ہیں، یا پھر وہ گاڑیوں سے کھیلتے ہیں یا کچھ اس طرح سے۔ تو ظاہر ہے جب میں لڑکوں کے ساتھ وہاں پر پڑھنے لگی تو میرے اندر بھی کافی تبدیلیاں آئیں، خود اعتمادی آئی، اور میں بھی باہر جو کہ لڑکوں کے گیمز وہ کھیلنے لگی، اور کافی میری ذات میں، میری شخصیت میں کافی خود اعتمادی آئی۔ اس کے بعد سندھ کے مختلف علاقوں میں میرا رہنا ہوا۔ جب یونیورسٹی میں میری داخلہ ہوئی تو اس سے پہلے ہم لوگ سندھ کے کافی شہر دیکھ چکے تھے، اور اس زمانے میں ہم لوگ مکلی سندھ کا ایک خوبصورت شہر ہے جسے سندھ کی کوہ مری بھی کہا جاتا ہے، ہم لوگ وہاں رہائش پذیر تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں کراچی کے اخبار امن میں لکھا کرتی تھی، اور امن کے ایڈیٹر افضل صدیقی صاحب، میری بہت رہنمائی بھی انہوں نے کی اور بہت حوصلہ افزائی بھی کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ماشاء اللہ کا دور تھا، اور بہت ہی زیادہ سماجی، سیاسی، معاشی مسائل سے سندھ کو سامنا تھا۔ اب ان حالات میں جب کہ باہر کی دنیا غیر محفوظ اور عدم تحفظ کا شکار تھی، مجھے باہر نکلنا پڑا۔ میں اس وقت میں نے سندھ یونیورسٹی کے انگریزی ڈپارٹمنٹ میں نے داخلہ لیا، اور وہاں سے میرا سفر شروع ہوا۔ اب ہوا یہ کہ اس سے سندھ یونیورسٹی میں داخلہ سے پہلے میں اخبارات میں لکھا کرتی تھی۔ میں سمجھتی ہوں اس زمانے میں میری عمر انٹر کی ایک طالبہ، تو ظاہر ہے اس کی عمر بھی 16-17 سال ہی ہوگی، تو بہت اچھا ایک ایکسپیرئنس تھا۔ اور میرے اندر یہ بات تھی کہ چونکہ میرا سندھ کے ایک ایسے علاقے سے تعلق تھا جہاں پہ لڑکیوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا، باہر نکلنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، تو بہت سی رکاوٹیں تھیں، اور میں نے اپنے اندر ایک بات محسوس کی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ مجھے تبدیلی لے کر آنی ہے۔ اس میں میرے والد کا ایک بہت مثبت کردار رہا، اور میرے والد بائی پروفیشن تو ڈاکٹر تھے، لیکن وہ ادب کا مطالعہ کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے علوم بھی جانتے تھے اور ان کی اسٹڈی بھی کیا کرتے تھے، جس میں ہپنوسس، مسمیرزم اور پامسٹری، میں نے ان سے یہ چیزیں سیکھیں۔ بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس واقعے نے میری زندگی بدلی۔
ایک دن میں ایسے ہی کھیل رہی تھی اور میری عمر بھی تقریباً 10-12 سال ہوگی. انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آپ ہتھیلی کو سیدھا کریں, اور میں نے ہتھیلی کو سیدھا کیا. میرے والد نے اس پر, اب مجھے یاد نہیں آ رہا, چونی تھی آٹھنی تھی, وہ رکھی, اور میرے والد کہنے لگے کہ آپ اس کو کہتے جاؤ کہ یہ گرم ہو رہی ہے اور مستقل کہتے رہو. اور میں یقین کیجیے مستقل کہتی رہی اور اتنی گرم ہو گئی کہ میں نے ایک دم سے اس کو پھینک دیا. میں نے والد سے پوچھا کہ یہ کون سا جادو ہے کہ جو اس طرح سے ہوا. تو میرے والد نے مجھے کہا کہ یہ مسمیرزم کی بات کہی اور ہپنوسس کی بات کہی, اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جیسا آپ سوچو گے ویسی ہی چیزیں ہونے لگیں گی. تو انہوں نے جادو کا چراغ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ جیسا میں چاہوں گی ویسا ہی ہونے لگے گا. اس کا مطلب ہے کہ میں بہت کچھ تبدیل کر سکتی ہوں اور میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. تو اس کے بعد میری سوچ کا انداز بدلا اور مجھے معلوم ہوا کہ الفاظ جو ہیں وائبریشنز ہیں اور الفاظ طاقت رکھتے ہیں. جیسا میں سوچوں گی ویسا ہی ہونے لگے گا. تو میری تصوراتی طاقت بہت ہی مضبوط ہو گئی, اور میں بچپن سے ہی تصور کیا کرتی تھی, خواب دیکھا کرتی تھی, جس کے لیے سگمنڈ فرائڈ نے بھی بات کی اور یونگ نے بھی بات کی, کارل یونگ نے بھی بات کی. تو وہ جو لیوسڈ ڈریمنگ کی انہوں نے بات کی کہ دن میں دیکھتے ہیں جو ہم خواب, کھلی آنکھوں سے جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ ایک دن سچائی بن جاتے ہیں ہماری زندگی کی. تو اس طرح سے میں یہ خواب دیکھا کرتی تھی. بہت ساری مشکلات تھیں. اب مجھے اس زمانے میں, اب جیسے بچپن میرا جامشورو کالونی میں گزرا, میں مکلی سے اب پھر ایک بار جامشورو کالونی جانا چاہوں گی کیونکہ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے. بچپن میرا اس طرح کے ماحول سے گزرا کہ وہاں پر میری فرینڈ ہوا کرتی تھی فرحان رضوی, وہ مجھے ریڈیو پر لے گئی, اور میرے گھر کے سامنے بہت شاندار براڈ کاسٹر شہناز وسیم صاحبہ رہا کرتی تھیں. تو میرے ذہن میں وہ ریڈیو کا بھی ایک ماحول رچا بسا رہا. تو جب ہم لوگ مکلی گئے تو سندھ یونیورسٹی کا رخ کرنے سے پہلے میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد گئی, اور نصیر مرزا صاحب کے ایک پروگرام میں کمپیئرنگ کیا کرتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ وہ بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ گئیں کہ مجھے اخبارات میں لکھنا ہے, مجھے کمپیئرنگ بھی کرنی ہے, اس کے علاوہ مجھے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. تو میں سندھ یونیورسٹی گئی. سندھ یونیورسٹی میں جو وہ دور تھا, میرے 80 کی دہائی کی میں بات کر رہی ہوں آپ سے, وہ دور تھا ماشاء اللہ کا دور تھا. بہت سارے مسائل تھے, لسانی جھگڑے ہوا کرتے تھے, اور یونیورسٹی کا ماحول بھی ایسا تھا کہ وہ ایک سیاست کا مسئلے وہاں پر جھگڑے ہوا کرتے تھے, اس طرح کا ماحول تھا. تو سندھ یونیورسٹی میں جب گئی تو وہاں پہ اساتذہ بہت اچھے ملے, غنی شیخ صاحب اور ہمارے ایم حسن بودلو صاحب, سر کلندر شاہ لکیاری, سر خیر محمد لاڑک تھے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اساتذہ ہیں, اسد اللہ لاڑک صاحب. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بہت دور میرے لیے ایک مفید دور تھا جس نے مجھے بہت تبدیل کیا. وہاں پہ جا کے میں نے کمپیئرنگ شروع کی, اور اس زمانے میں سندھی بین الاقوامی کانفرنس ہوئی. تو وہاں پر قاسم مغیو صاحب نے مجھے کہا کہ تم یہ کانفرنس میں کمپیئرنگ کرو گی. تو میں نے کہا جی بالکل میں کروں گی. تو وہ بہت بڑی کانفرنس مجھے ملی اور میں نے وہ کمپیئرنگ کی وہاں پر. اس کے بعد وہ یونیورسٹی میں کمپیئرنگس کا سلسلہ شروع ہوا, اسٹیج کمپیئرنگ جو ادبی پروگرامز کی. میں پھر شہر کے جتنے بھی پروگرامز ہوا کرتے تھے تو میں ادبی پروگرامز کیا کرتی تھی. اب اس طرح سے جب میں اس ماحول میں گئی, مسائل بے شمار تھے. لڑکیاں باہر کیسے نکلیں, اکیلے کیسے ٹریول کریں, اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ہم لوگ جا رہے ہیں بس میں, اچانک ہی فائرنگ ہو گئی اور بس رک گئی, اور پھر سارے مسافر نیچے اتر آئے. پھر تھوڑا سا ماحول نارمل ہوا, اس کے بعد پھر ہم لوگ بس پہ چڑھ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے. بالکل اس طرح کا ماحول تھا. اور مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات کہ میرے اندر اتنی بہادری اور اتنی خود اعتمادی کیسے پیدا ہو گئی تھی ایک روایتی ماحول میں رہتے ہوئے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میرے والد ہمیشہ بیٹیوں کی زندگی میں بہت مثبت کردار ادا کرتے ہیں. بلکہ میں کہتی ہوں کہ والد اگر بہت اچھے محبوب بن جائیں تو لڑکیوں کو کسی محبوب کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کی تلاش باہر کی دنیا میں وہ تلاش نہیں کرتی اپنا کوئی بھی محبوب. اور ظاہر محبوب تو ملتے نہیں ہیں. جس طرح سے عورت خواب دیکھتی ہے اور سوچتی ہے تو وہ خوابوں کے بالکل برعکس سے زندگی.
وہ میرے جو والد وہ میرے محبوب بھی رہے اور انہوں نے میری بہت رہنمائی کی. حالانکہ ایک روایتی ماحول تھا بلوچ خاندان، اور مجھے کبھی نہیں محسوس ہوا کہ بیٹوں کے مقابلے میں انہوں نے بیٹی کی طرح میری پرورش کی. انہوں نے میری ایک انسان کی طرح پرورش کی، اور شاید وہی میرے اندر ذات کی خود اعتمادی تھی، لڑکوں کی خود اعتمادی تھی، اور بہت سمجھداری تھی میرے اندر. بات کرنے کا سلیقہ تھا، بات کرنے کا طریقہ تھا. اچھا دلچسپ بات یہ کہ جب میں باہر گئی تو چونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میرے والد مسمیرزم اور ہپنوسس کی باتیں مجھ سے کیا کرتے تھے، اور چھوٹی سی عمر میں سمجھ گئی تھی کہ ہمارے اندر الفاظ کی طاقت ہے اور ہم دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور جو ماحول ہے، جو ہمارا مخالف ماحول ہے، اس کو ہم موافق میں بدل سکتے ہیں. یہ باتیں چھوٹی سی عمر میں سمجھ گئی تھی والد کی باتوں سے. اچھا ایک اور کردار میری زندگی میں رہے، وہ میرے والد کے دوست تھے، اور ان کا اگر میں ذکر نہیں کروں گی تو میری جو ایز اے پرسن اور مختلف شعبہ جات میں جو میری پیش رفت رہی وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی. ان کا نام شاہ محمد تھا، وہ فوجی تھے، اور وہ میرے والد کے دوست تھے، اور ہم انہیں چچا سمجھتے تھے، اور آخر تک زندگی میں وہ ہمارے ساتھ رہے. ہندوستان کے سرحد بسی گاؤں سے ان کا تعلق تھا، پنجابی اسپیکنگ تھے، اردو بہت اچھی بولتے تھے. انہوں نے میری پرورش کی، اور ان کا خاندان جب آ رہا تھا پاکستان بننے کے وقت تو پورا خاندان ان کا ختم ہو گیا. پھر وہ کچھ عرصہ لاہور کے مینٹل ہاسپٹل میں رہے. اس کے بعد پھر وہ جب صحیح ہوئے تو مشرق وسطی سائیکل پر انہوں نے سفر کیا اپنے دوست حنیف کے ساتھ. تو ان کے پاس وہ تمام تر تصویریں ہوا کرتی تھیں مختلف ممالک کے سفیروں کے ساتھ اور سربراہوں کے ساتھ. تو وہ ایک بہت اچھی میری زندگی میں ان کا رول رہا. مجھے بہت باتیں بتایا کرتے تھے مشرق وسطی کے حوالے سے، جنگوں کے حوالے سے، اور مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ لکھو، جنگ کے خلاف لکھو، اور برائی کے خلاف لکھو، اور منفی رویوں کے خلاف لکھو. تو مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ انسان کا جو خواب ہے امن کے ساتھ رہنا، محبت کے ساتھ رہنا، اور یہ جنگیں اور یہ تعصب اور یہ نفرتیں انسان کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہیں. تو انہوں نے یہ چیزیں میرے اندر بھر دیں. تو وہ بھی میری زندگی میں ایک موٹیویشنل کیریکٹر رہے، اور میں نے انہیں جس طرح سفر کرتے دیکھا تو میرے اندر بھی وہ چیز بھر گئی کہ میں نے چینج لے کر آنی ہے اپنے الفاظ سے. ماشاء اللہ کا زمانہ تھا، ماشاء اللہ کی پروڈکٹ ہوں میں اس زمانے میں آئی، اور یہ سوچ لے کر آئی کہ میں تبدیلی لے کر آؤں گی. اور آپ دیکھیے کہ 4 دہائیوں میں لکھ رہی ہوں. اردو سے میں نے لکھنے کا آغاز کیا، اور اس کے بعد میں سندھی میں لکھنے لگی، اور ساتھ ساتھ اردو میں لکھنے کا بھی میرا سلسلہ جاری رہا. اب میں پھر دوبارہ یونیورسٹی میں آتی ہوں جہاں پہ مجھے میرے اساتذہ نے موٹیویٹ کیا. حالات بڑے نامناسب تھے. مجھے یاد آ رہا ہے وہ دور جب میں کوریڈور میں اپنی دھن میں کھڑی تھی کہ اچانک ہی لڑکے نے کلاشنکوف کا برسٹ مارا اور مجھے سرغنی نے کھینچ لیا اندر. اگر وہ مجھے اندر نہیں کھینچتے تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتی اور آپ کے سامنے اس طرح سے بات نہیں کر رہی ہوتی. بہت سی لڑکیاں بے ہوش ہو گئیں، بہت سارے معاملے ہوئے، لیکن میں بہت پر اعتماد کھڑی رہی. بلکہ میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری زندگی میں جتنی تکالیف ہوتی ہیں اور جتنے مسئلے اور مشکلاتیں پیدا ہوتی ہیں، ہم مضبوط ہوتے ہیں ذہنی طور پر، روحانی طور پر. اور روحانیت کی بات یوں کروں گی کہ جیسے سندھ کی سرزمین ہماری محبت کی سرزمین ہے، روحانیت کی سرزمین ہے. صوفیہ اکرام یہاں رہے، تو صوفیہ اکرام کا بھی مکتبہ فکر کی تمام تر شاعری میں پڑھتی رہی ہوں کہ عبداللطیف بھٹائی میرے پسندیدہ شاعر ہیں. تو انہوں نے یہی پیغام دیا کہ جو ہماری تکالیف ہیں ہماری زندگی کی، وہ ہمیں مضبوط بناتی ہیں. اور سائیکولوجیکلی بھی آپ دیکھیں گے کہ نفسیات کی تھیوریز بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ جب ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمارا جو ذہن ہے وہ معمول کے مطابق نہیں بلکہ اس سے زیادہ کام کرتا ہے، اور پھر ہمارا ذہن تخلیقی ہو جاتا ہے. تو یہ مشکلاتیں میری زندگی میں رہیں. جب میں نکلی تو خاندان نے میرے لیے بڑی رکاوٹیں پیدا کی، بہت سننا پڑا. جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کردار کشی کی جاتی ہے ان کی. اگر وہ مردوں کی دنیا میں، مردوں کے سماج میں موو کرتی ہیں تو وہاں بھی ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو وہ سندھ یونیورسٹی میں اس طرح کے تمام تر مسائل تھے. لیکن میں نے کہا کہ یہ تو دیکھیں وقت گزر جاتا ہے، ہمیشہ تو مشکلاتیں نہیں رہتی اور ایک جیسا ماحول نہیں رہتا. زندگی تبدیل ہوتی رہتی ہے. آپ اگر فطرت کے نظام کو دیکھیں گے، فطرت کی زندگی میں بڑا تغیر ہے.
4 موسم آتے ہیں ہماری زندگیوں میں، جیسے کہ بہار ہے، خزاں ہے، سردی ہے، اور خزاں، بہار، سردی، گرمی یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ موسموں سے میں نے بہت کچھ سیکھا، تغیر ہے موسموں میں، اور موسم خوبصورت ہوتے ہیں، اور فطرت کے 2 روپ ہیں، ایک تو تعمیری اور ایک تباہ کن۔ تو فطرت کا بڑا حصہ رہا میری زندگی میں، اور معلوم نہیں کیوں رہا، کیونکہ میری زندگی میں بچپن سے دریا آئے۔ بچے نہیں دیکھتے ہیں نا آج کل، جیسے گاؤں دیہاتوں میں موو کرنا پڑا، دریا دیکھے اور درخت دیکھے، وہاں کے جنگلات دیکھے، پہاڑ دیکھے۔ یہاں پہ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے جوہی میں نے وہاں پہ طوفان آتے تھے، تو یہ ویرل ونڈ، اور یہ سندھی میں انہیں واچوڑو کہتے ہیں، وہ میں نے دیکھا تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ تو وہاں کی خواتین کہا کرتی تھیں کہ ان میں جن ہوتے ہیں، اور پھر میں نے دنیا کا ادب پڑھا تو وہاں پہ یہی متس ہیں کہ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے یہ طوفان آتے ہیں اور کیسے زمین سے مٹی اٹھتی ہے اور بالکل رقص کرتی ہے، وہ رومی والا جو رقص، گول گھومتی ہے مٹی، کون سی طاقت ہے اس کے اندر جو وہ اس طرح سے گھومتی ہے۔ تو سوچا کرتی تھی یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور بعد میں جب میں یونیورسٹی گئی، اور سندھ، خاص طور پر سندھ یونیورسٹی میں بہت کچھ میں نے سیکھا، انگلش ڈپارٹمنٹ سے اور سندھی ڈپارٹمنٹ سے، اور وہاں کے تمام تر اساتذہ سے۔ اور پھر جب میں ماروی ہاسٹل میں رہی، تو جب ہم ہاسٹلس میں رہتے ہیں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں، ایک تو گھر سے دور ہوتے ہیں، پھر وہاں کا ماحول۔ تو جامشورو کا ماحول بہت رومانوی تھا، شامیں بڑی حسین ہوا کرتی تھیں، اور تخلیق کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس طرح کا ماحول آپ کو ملے، مواقع ملیں۔ خوش قسمتوں کہ مجھے مکلی جیسا ماحول ملا، سیون، جوہی، پھر مکلی، پھر اس کے بعد جامشورو کالونی، اور جامشورو اور ماروی ہاسٹل جامشورو سندھ یونیورسٹی۔ تو یہ تعمیر کرتی ہیں ماحول ہماری تعمیری صلاحیتوں کے، تخلیقی صلاحیتوں کے۔ پھر ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی بات کرنا چاہوں گی، یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ جب میں یونیورسٹی میں پہنچی، میری اسٹوڈنٹ لائف تھی، تو وہیں سے میں نے ریڈیو بھی ساتھ چل رہا تھا، اخبارات بھی ساتھ چل رہی تھیں۔ اخبارات میں اس زمانے میں عبرت گروپ آف پبلیکیشن سے وابستہ ہو گئی، پھر وہاں پر میں نے 2 سال پختاور ایڈٹ کیا، عورتوں کا میگزین ہوا کرتا تھا، اور اس زمانے میں نے 1-2 ٹریننگز بھی لیں، تو اس سے بھی میرا نقطہ نظر بہت چینج ہوا۔ تو یہ سب ساتھ چلے۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہاں پر آواز کی تربیت ہوئی، آپ کی بات کیسے کی جاتی ہے، آپ اپنا نقطہ نظر کیسے بیان کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے، اور پھر وہاں پر میں نے ڈرامے کافی لکھے۔ تو وہاں پہ اس زمانے میں جو ماحول ہوا کرتا تھا بہت تعمیری تھا۔ اسٹیشن ڈائریکٹر عنایت بلوچ صاحب تھے، اور وہ دور ایسا تھا چونکہ اب تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد رنگ بجتی ہے تو آپ کا جو سوچ کا انداز ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے، یعنی آپ ارتکاز کی کیفیت، یکسوئی کی کیفیت میں نہیں رہتے۔ تو وہ دور تھا، یکسوئی کی کیفیت تھی، ارتکاز کی کیفیت تھی، اور آپ منظم تھے اپنی ذات میں، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا۔ اس وقت ہمارے پاس بہت سارے کانسیپٹس ہیں جو باہر سے ہمارے پاس آتے ہیں، اس زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو ذات میں بھی ایک یکسوئی تھی، ارتکاز تھا، جو کہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ذات میں ہیں، آپ اپنی ذات سے بات کر رہے ہیں، جو آپ کا انٹیریئر ڈائلاگ ہے، جو خود کلامی، وہ آپ بات کر رہے ہیں، اور بڑی مثبت اس طرح کے ماحول میں آپ جب موو کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں سے مل رہے ہیں، اچھے لوگوں سے، بڑے شاندار لوگ تھے اس زمانے میں۔ اشفاق احمد خان صاحب ریڈیو پر بہت بڑا نام، اور جناب محمود صدیقی صاحب بڑے شاندار براڈ کاسٹر، نصیر مرزا صاحب، گل حسن قریشی صاحب، اگر میں نام گنوانے لگوں تو بہت سارے نام ہیں، ان سے بہت سیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے اپنی ذات میں منظم لوگ تھے۔ یہ بات نہیں کہ ان کی زندگی میں مشکلاتیں نہیں تھیں، ان کی زندگی میں تکالیف نہیں تھیں، لیکن اپنی ذات میں بڑے منظم تھے، برداشت والے لوگ تھے، ان سے سیکھا۔ ہمارے اساتذہ برداشت والے لوگ تھے، منظم لوگ تھے۔ سرغنی شیخ کا میں حوالہ دینا چاہوں گی کہ جب ہم ان سے پڑھ رہے تھے اس زمانے میں، ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی، اور بہت جلدی ان کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی، والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ اتنے منظم تھے اپنی ذات میں، وہ ہمیں پڑھاتے تھے، اور بہت شاندار طریقے سے، ہمیں کبھی نہیں احساس ہوا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کی زندگی میں بڑی مشکلاتیں ہیں، چھوٹے بچوں کو پال رہے، ایسے شاندار لوگ تھے زندگی میں جن سے بہت کچھ سیکھا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری اپنی زندگی میں، اوائلی زندگی میں، میرے بچپن میں بڑی مشکلات میں نے دیکھی،
زندگی بالکل آسان نہیں تھی. میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور کافی چیزیں میں نے خود بھی سنبھالیں چھوٹی عمر میں. اور پھر جب میں بڑی ہوئی تو جب میں باہر نکلی تو میں نے بہت چیزیں برداشت کی، محسوس کی. یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جو کسی طرح سے لڑکیوں کے لیے سازگار نہیں تھا. جب آپ باہر جاؤ گے تو مردوں سے ملو گے، مردوں میں موو کرو گے، ایک شک کی کیفیت موجود رہتی ہے. لیکن چونکہ میرے والد بڑے لبرل تھے تو انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. اور مردوں کا جہاں تک سماج ہے تو میں یہ سوچ لے کر بالکل نہیں گئی کہ یہ مرد ہیں. میں نے انہیں ہمیشہ انسان سمجھا اور اپنے آپ کو بھی انسان سمجھا. تو جب ہم انسان سمجھتے ہیں تو بہت سیکھتے ہیں، اور ایک خاص نقطہ نظر سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مرد ہیں اور ہم برا سمجھ رہے ہیں، بری چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں، تو ہم نہیں چل سکتے. کچھ چیزیں میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ یونیورسٹی کے بعد میری لیکچررشپ شروع ہو گئی. پھر میں نے اس کے بعد سے میرا سفر انگریزی کے لیکچرر کے طور پر شروع ہوا. میرے تمام تر چیزیں جاری رہیں، ریڈیو بھی جاری رہا، ٹیلی ویژن پر میں نے کمپیئرنگ کی کچھ سال. سرتیوں پروگرام تھا، سندھ رنگ پروگرام تھا. اس زمانے میں نے اداکاری بھی کی. پہلا میں نے ایک سندھی ڈرامہ کیا. اچھا، دلچسپ بات یہ کہ میں انٹروورٹ ہوں اور لوگوں میں نہیں رہ سکتی. تو جیسے ایک سوشل گیدرنگز میں نہیں جا سکتی، اور انٹروورٹ ہوں اور کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایکسٹروورٹ بھی ہوں، تو ایمبیورٹ ہوں. داخلی لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں، امیجنری ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں اپنی دھن میں رہتے ہیں اور اس طرح کے. تو میں نے اچھا، ایک ہم معاشرے سے نہیں لڑتے، حالات سے نہیں لڑتے، ہم اپنی ذات سے بھی لڑتے ہیں. اپنی ذات کو بھی تبدیل کرنا ہمیں پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم جب کسی فیلڈ میں جا رہے ہیں جہاں سوشل انٹریکشن ہے، جہاں پہ آپ لوگوں سے مل رہے ہیں، تو اب اپنے آپ کو بھی بدل رہے ہیں. تو میں نے اپنے آپ کو بھی بدلنے کی بہت کوشش کی اور کامیابی سے کوشش کی. حالانکہ ہم مکمل طور پر تو اپنی ذات کو نہیں تبدیل کر سکتے، لیکن پھر بھی کوشش کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے میں نے بہت زیادہ اپنے آپ میں تبدیلیاں لے کر آئی. چونکہ ماحول میں رہتے ہیں، ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ساتھ رہیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبار. اب آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوا تو میں بڑی مثبت ہوا کرتی تھی. لوگوں کی خامیوں کو نہیں دیکھتی تھی، لوگوں کو خوبیوں کو دیکھتی تھی. اور اگر ایسی کوئی بات بھی ہوتی تھی تو ہنسی میں، مذاق میں ٹال دیتی تھی، اس کو فوکس نہیں کرتی تھی. لیکن کوئی اچھی بات ہوتی تھی تو بہت اپریشیٹ کرتی تھی. اس طرح سے یہ ہوتا تھا کہ جو میری زندگی کی جو بھی جھگڑے اور اس طرح کی متضاد چیزیں ہوتی تھیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی تھیں. چونکہ میں یہ چاہتی تھی کہ ہم جہاں بھی کام کریں نیاپن ہو، نئی چیزیں سیکھیں، نئی باتیں ہوں.